پیارے حضور، آج کل لوگ قرض لے کر گھر کی اور کاروبار کی اشیاء خریدتے ہیں، جیسے کہ گاڑی، فرنیچر اور دیگر سامان وغیرہ۔ اسی طرح کچھ احمدی احباب بطور فائنانس بروکر اس طرح کے قرض دلانے کا کاروبار کرتے ہیں، تو کیا یہ دونوں طریق جائز ہیں؟ بات یہ ہے کہ اس طرح کے قرض خرید کے تو اپنے آپ کو پھنسانے والی بات ہی ہے نا. پھر قرضے میں انسان فوت ہو جاتا ہے، قرضے میں مر جاتا ہے. قرضہ تو اترتا کوئی نہیں، جب جاتا ہے تو کریڈٹ کارڈ کا ایک نمبر چھوڑ کے جاتا ہے. سوائے اس کے اللہ تعالیٰ نے تو بھوکا مر رہا ہو انسان، وہاں اجازت دی کہ تم سور کا گوشت بھی کھا سکتے ہو، مردار بھی کھا لیتے ہو بعض دفعہ. لیکن جب ایسی حالت نہیں ہے تو صرف یہ ہے کہ فلاں میرا دوست اس کے پاس نئی کار ہے تو میں قرض لے کے نئی کار خرید لوں، تو وہ چیز بالکل غلط ہے. یا یہ ہے کہ اس کے گھر میں فرنیچر آیا ہے، نیا صوفہ سیٹ لے کے آیا، نیا بیڈ لے کے آیا، نئی ڈائننگ ٹیبل لے کے آیا، اور بڑی لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں تو میں بھی لوں. بیوی کہتی ہے کہ تم کیوں نہیں لے سکتے، تم بھی تو آخر بینک سے قرض لے کے لے سکتے ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں نا یہ غلط ہے، اور پھر انسان اسی طرح قرضے میں ڈوبتا ہوا دنیا سے چلا جاتا ہے. اس لیے سوائے اس کے کہ کچھ جائز ضرورت ہے، اس کے علاوہ اس طرح کے قرض جائز نہیں. ہاں اگر انسان ایک مثلا گھر اس کا اپنا نہیں ہے، کرائے پہ گھر لیا ہوا ہے، وہ کرایہ دے رہا ہے اس گھر کا، اور بینک سے لون لے کے وہ گھر خریدتا ہے، اور کیونکہ وہ پیمنٹ نہیں کر رہا ہوتا اس لیے وہ بینک والے کہتے ہیں اچھا اس مکان کی اگر اتنے عرصے میں تم پیمنٹ کرو گے یہ قیمت ہوگی، تو وہ جو اپنے کرائے کی رقم ہے وہ اس کو مورگیج کے طور پہ ادا کر دیتا ہے. تو اس میں یہ جائز ایک ضرورت ہے، رہنے کی ضرورت ہے، تو اس میں وہ ادا کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح اگر کوئی سستی کار سے یا سستے فرنیچر سے گزارا ہو سکتا ہے تو پھر ضرورت کیا ہے کہ بلا وجہ اپنے وہ قرضے میں ڈالنے کی اور پھر سود پہ قرضہ دینا. تو ان چیزوں کے لیے سود تو ویسے ہی اس طرح حرام ہے، اس کے بغیر گزارا بھی ہو جاتا ہے. گھر میں یہ ہے کہ آپ کرایہ بینک کو دے رہے ہیں قیمت لگانے کی وجہ سے، گو ایک لحاظ سے یہ بھی جائز ہے. حضرت مسلم علیہ السلام نے لکھا ہے مثلاً کہ اگر کوئی شخص قیمت مقرر کرتا ہے کسی چیز کی اتنی اور کہتا ہے اگر تم اتنے مہینے کے بعد ادا کرو گے تو اس کی قیمت اتنی ہوگی، وہ اس حد تک جائز ہے. لیکن یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ضرورت کیا ہے. اگر صرف دنیا دکھاوے کی ضرورت ہے تو ناجائز ہے، اگر گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ضرورت ہے تو پھر وہ جائز بن جاتی ہے. اس لیے آج کل کا جو سسٹم ہے بینکنگ کا وہ بھی اتنا اپسیٹ ہو گیا ہوا ہے. حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی زیر و زبر ہوا ہوا ہے، اس کو نئے اجتہاد کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پھر وہی بات کہ دنیاوی خواہشات اگر مقدم ہو رہی ہیں، جیسے پہلے میں نے کہا تھا اپنی پریفرنس کو دیکھنا ہوگا، تو پھر وہ غلط بن جاتی چیز. اگر ضروریات ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے کرنا ہے تو پھر وہ جائز ہو جاتی ہے چیز. ٹھیک ہے. جی، جزاک اللہ.